بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی افواج کا ایک اور بہادر بیٹا پاک سرزمین پر قربان ہو گیا ہے۔ کرنل لائق، جو کہ ایک انتہائی اہم، کمپیٹنٹ اور پاکستان کی افواج کے لیے بہت سے آپریشن سر انجام دینے والے ایک بہادر افسر تھے، کس طرح سے بلوچستان میں بھارتی دہشت گردوں نے انہیں ان کے خاندان سمیت اغوا کیا۔ اس کے بعد کرنل لائق کو جان سے مار دیا گیا، اور اس وقت اس علاقے میں کیا صورتحال ہے، میں پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سیکیورٹی ذرائع اس وقت کیا کنفرم کر رہے ہیں، آن گراؤنڈ صورتحال اس وقت کیا ہے، اور کس طرح سے اس وقت یہ پورا معاملہ بڑا تشویشناک ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ بلوچستان کے اندر ریسنٹ ٹائم، ریسنٹ ویک، ریسنٹ منتھ اگر ہم دیکھیں تو کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اگر آپ ان کی پوری ٹائم لائن بنا لیں تو پاکستان لرز اٹھے۔ اس حد تک چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، اور معاملات کے اندر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے اور پاکستان کی افواج پر حملوں میں تیزی بڑی تشویشناک ہے۔ اور کرنل لائق کے حوالے سے بھی، جو یہاں بلوچستان میں پوسٹڈ تھے، ان کے حوالے سے ان دہشت گردوں کی طرف سے جو اعلامیہ آیا ہے، وہ سن کر آپ کا خون کھول اٹھے گا کہ یہ الفاظ کس طرح کے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کی دیدہ دلیری دیکھیے گا کہ کیا ان کے الفاظ کا چناؤ ہے۔ کرنل لائق کی شہادت کے حوالے سے اور کس طرح سے اس وقت آن گراؤنڈ صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے بہت تیزی سے، اسے بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن اگر ریسنٹ ایونٹ کو دیکھ لیں، کس طرح سے کیچ، جو بلوچستان کا علاقہ ہے، وہاں ایران سے BLA کے دہشت گرد آئے، رات کو انہوں نے ٹھنڈ کا، سردیوں کا فائدہ اٹھایا۔ یہ سال کے شروع ہونے سے ہی بھاری سال چلتا آ رہا ہے۔ انہوں نے ہماری افواج کے جوانوں کو بڑے پیمانے پر شہید کیا، اور وہ رات کی تاریکی اور دھند کا فائدہ اٹھا کر واپس ایران بھاگ گئے۔ ابھی ان کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی کہ نوشکی اور پنجگور میں انہوں نے FC ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا۔ الحمدللہ وہ حملہ ناکام ہوا، لیکن اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو پیچھے فیملی ریزیڈینشل ایریا میں یہ گھسے تھے، کس طرح کا معاملہ ہونا تھا، کتنا سنگین یہ معاملہ ہو سکتا تھا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ 70 گھنٹے تک وہ آپریشن جاری رہا تھا، اور کس طرح سے ان کے منصوبے کو ناکام بنایا گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ ہمت بھی کیسے ہوئی، یہ اس طرح کا منصوبہ سوچیں، یہ یہاں تک پہنچے کیسے، اس پر بھی ہمیں کام کرنا ہوگا۔ ریاست کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ صرف بلوچستان کے اندر پاکستان کی فورسز پر نہیں، بلکہ پاک چائنا ریلیشنز پر حملہ آور ہو رہے ہیں، چینی انجینئرز کی بس پر حملہ ہو، دیگر تمام تر چیزیں ہوں، یہ ہر طرح کا حملہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ پھر کراچی میں جو چینی اساتذہ پر حملہ ہوا، اس میں کس طرح سے انہوں نے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ایک خاتون خودکش بمبار کو استعمال کیا، اور انہوں نے یہ دھماکہ کر دیا، جس کی وجہ سے پاک چائنا ریلیشنز کو جو ڈنٹ پڑا ہے، جو سیکیورٹی پر سوالات اٹھے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے دن دہاڑے پاکستان کی فوج کے کرنل کو اغوا کیا، اور یہ کرنل لائق بیگ مرزا ہیں۔ یہ ایک انتہائی کمپیٹنٹ آفیسر تھے۔ انہوں نے 2014 میں پاکستان رینجرز کے بیگا کوٹ پنجاب کے اندر آپریشن بھی لیڈ کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ اور بھی بہت سی آپریشنز کو لیڈ کرتے رہے ہیں۔ انہیں دن دہاڑے اغوا کیا گیا ان کی فیملی کے ساتھ۔ کس طرح سے، یہ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر وہاں پر بڑے پیمانے پر جو مقامی لوگوں سے بات ہوئی، ان کا جسد خاکی ملنے سے پہلے سرچ آپریشن کے دوران بڑے پیمانے پر جو آپریشن چل رہا تھا، زیارت کا علاقہ ہے جہاں پر قائد اعظم کی ریزیڈنس بھی ہے، تو وہاں پر بھی اس طرح کا معاملہ ہونا بہت زیادہ سوالات کو اٹھاتا ہے۔ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے سیاحتی علاقے زیارت سے اغوا ہونے والے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے ایک افسر لیفٹیننٹ کرنل لائق بیگ مرزا کی لاش ملی ہے، جسد خاکی ملا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع اس وقت جو ہمیں بات کنفرم کر رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار زیارت میں سرچ آپریشن کر رہے تھے۔ وہ سرچ آپریشن میں مصروف تھے کہ ضلع ہرنائی اور زیارت کے درمیان جو پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں سے ایک لاش ملی، جس کی بعد میں شناخت لیفٹیننٹ کرنل لائق کے نام سے ہوئی۔
وزیر بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے ڈی ایچ اے کوئٹہ کے افسر کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کی بہیمانہ کارروائی قابل مذمت ہے۔ اچھا، اس سب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لیفٹیننٹ کرنل لائق فوج کے حاضر سرونگ افسر تھے، تاہم وہ کوئٹہ میں کس پوزیشن پر کام کر رہے تھے یہ ابھی معلوم نہیں ہے، اور اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ کرنل لائق کے اغوا کا واقعہ زیارت سے 15 کلومیٹر دور ورچوم کے قریب منگل کی شب کو یہ پیش آیا، جب وہ اپنی فیملی اور ایک دوست کے ہمراہ سفر کر رہے تھے۔ تو یہ ورچوم کا علاقہ ہے جو زیارت سے صرف 15 کلومیٹر دور بتایا جا رہا ہے، اور زیارت لیوز کے مطابق اغوا کار فیملی کو چھوڑ کر لیفٹیننٹ کرنل لائق اور ان کے دوست کو اپنے ہمراہ لے کر چلے گئے۔ یعنی موقع پر انہوں نے پہلے فیملی کو پکڑا، بعد میں انہیں کچھ انویسٹیگیشن انہوں نے کی ہوگی، اس کے بعد انہوں نے فیملی کو چھوڑ دیا۔ بعد ازاں یرغمال افراد کے اہل خانہ کو سیکیورٹی اہلکاروں نے زیارت منتقل کر دیا تھا۔ اس سب کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ اغوا کاروں نے مانگی ڈیم کو جانے والے راستے پر ناکہ بندی کر رکھی تھی، اور وہ لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کر رہے تھے، اور اس دوران انہوں نے ان 2 افراد کو اغوا کیا۔ ظاہری بات ہے شناخت ہوئی ہوگی یا ان کے پاس ڈیٹیلز ہوں گی، اور اس کے بعد بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کا آغاز کیا گیا، اور اب اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ ابڈکشن سائٹ جو کوئٹہ سے دور ہے وہاں پر انہیں ابڈکٹ کیا گیا، یعنی وہاں سے انہیں اغوا کیا گیا۔ ان کے دوست جنہیں وہ ساتھ لے کر گئے تھے ان کی ابھی تک تلاش جاری ہے، اور ان کے حوالے سے ابھی تک کچھ کنفرم نہیں ہوا۔ اس کی ذمہ داری بلوچوں کی دہشت گرد تنظیم بی ایل اے نے قبول کی ہے، اور میں ابھی ان کا پریس ریلیز پڑھنے سے پہلے یہ بات بیان کرنا چاہوں گا۔ میں آرمی چیف سے بھی، ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی، اور تمام تر جو عہدیداران ہیں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خدا را ہم کب تک اپنے جوانوں کا اس طرح سے لہو بہتا دیکھیں گے؟ یہ قوم تڑپ اٹھتی ہے جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، اور پوری توجہ اور پوری تندہی کے ساتھ آپ کو آنی ہاتھوں سے ان سے نمٹنا ہوگا۔ آپ کو ان دہشت گردوں کا کلا کما کرنا ہوگا۔ ریاست کب تک تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے گی؟ اور کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمارے لیے یہ کرنا، یہ ہمیں بھی پتا ہے، ہم اتنے کمپیٹنٹ ہیں۔ ہم اگر دہشت گردی کو شکست دے سکتے ہیں، ہم اگر بلوچستان کے افغانستان کے معاملات کے اندر سب کچھ کر سکتے ہیں، تو ان لوگوں سے بھی آنی ہاتھوں سے نمٹنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان کے ذرا الفاظ آپ دیکھیے گا، آپ کا خون کھول اٹھے گا۔ ان کا پریس ریلیز میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ کرنل لائق بیگ کو سزائے موت دے دی گئی۔ بی ایل اے یعنی بلوچ لبریشن آرمی کی اسپیشل ٹیکنیکل آپریشن اسکواڈ نے 12 جولائی کو ایک خفیہ اطلاع پر زیارت کے قریب آپریشن کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے ایک حاضر سروس اعلی افسر کرنل لائق بیگ مرزا کو اغوا کر لیا۔ 12 جولائی کو دن بھر ان کا تعاقب کیا گیا، اور آخر کار انہیں ایک ایسے علاقے میں اغوا کیا گیا جہاں عوام کے لیے خطرہ کم سے کم تھا۔ کرنل لائق کا تعلق پاکستانی فوج کی 12 آزاد کشمیر ریجمنٹ سے تھا۔ وہ اس سے قبل پاکستان رینجرز میں کمانڈنگ عہدوں پر بھی فائز رہے۔ اس وقت وہ پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس ایم آئی کے ایک افسر تھے۔ وہ ڈی ایچ اے کوئٹہ میں بطور ڈھال کا کام کر رہے تھے، یعنی یہ ان کا موقف ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ قابض فوج کا افسر ہونے، بلوچ خواتین اور بچوں کی جبری گمشدگیوں، بلوچ نسل کشی اور دیگر جرائم سمیت انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر انہیں قومی عدالت میں پیش کیا گیا جو بلوچوں کی ہے، اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا پورا موقع دیا گیا۔ انہوں نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا، اور انہیں اس کی پاداش میں بلوچ قومی عدالت سے سزائے موت سنائی گئی، جس پر فوری عمل درآمد بھی کر دیا گیا۔ آپ الفاظ کا چناؤ دیکھیں، یہ کس حد تک آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ یہ پاکستان کی سرزمین پر بیٹھے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ادھر سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کتنا ضروری ہو چکا ہے ریاست کے لیے ان سے آنی ہاتھوں سے نمٹنا، ان دہشت گردوں سے، بلوچوں کے نام پر دہشت گردی کرنے والے بلوچ قوم کے دشمنوں سے، پاکستان کے دشمنوں سے۔
تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔